الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللہ تعالیٰ نے اپنے معیت خاصہ کا طریقہ بتایا ہے کہ میری خاص معیت اور میرا خاص ساتھ ہمیں کیسے ملے گا. عام ساتھ تو سب کے ساتھ ہے. وہ معاکم اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ سے تم چھپ نہیں سکتے، تمہارے اعمال چھپ نہیں سکتے. کوئی آدمی کتنی کوشش کرے کہ میں چھپ جاؤں، وہ چھپ نہیں سکتا. اللہ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے. اگر غیب ہے تو میرے آپ کے اعتبار سے غیب ہے، اللہ کے اعتبار سے کوئی چیز غیب نہیں ہے. عالم الغیب و شہادت جو کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم ہے غیب کا بھی اور شہادت کا بھی، یہ میرے آپ کے اعتبار سے تقسیم ہے کہ شہادت وہ ہے جس کو میں اور آپ دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، کٹتے ہیں. یہ عالم شہادت ہے. اور ایک عالم غیب ہے جو انسان کی حس اور انسان کی عقل بھی جس کا ادراک نہیں کر سکتی. لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز غیب نہیں ہے. یہ میرے آپ کے اعتبار سے عالم الغیب و شہادت. ہم روح کا ادراک، ہم روح کو نہیں دیکھ سکتے. روح کے بارے میں ہمارے اندر روح ہے، ہم نے کبھی نہیں دیکھی روح. نہ آتی دیکھی نہ جاتی دیکھی، لیکن آثار سے پتہ چلتا ہے روح آ گئی. ماں کے پیٹ میں بچہ حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ روح آ گئی. مر جاتا ہے، جسم موجود ہے، حرکت نہیں ہے، روح چلی گئی. نہ آتی دیکھی نہ جاتی دیکھی. یہ عالم الغیب و شہادہ اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے نہیں ہے. ہوا معاکم اینما کنتم، یہ میت عامہ ہے کہ اللہ قیامت میں فرمایا کہ دیکھے تو نے فلاں فلاں کام کیے تھے، ہم موجود تھے، ہمارے سامنے تو نے کیا. فرشتوں کی گواہیاں الگ ہوگی. زمین آسمان، زمانہ اور زمین الگ گواہی دے گی، زمین بھی گواہی دے گی. اخرجت الارض اثقالها، زمین اپنے اثقال کو نکالے گی، یعنی پورا ریکارڈ نکال کر باہر رکھ دے گی. اس آدمی نے کیا کچھ کیا ہے میری پیٹھ پر. جو کرتا ہے تو چھپ کے اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھے آسماں سے. ایک وہم ایک وسوسہ ہے کہ آدمی سمجھتا مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں چھپ کر یہ گناہ کر لوں یا نالائقی کر لوں. یہ بالکل بہت بڑی نالائقی کی بات ہے، بے وقوفی کی اور گدھا پن ہے. وہ معاکم اینما کنتم، اللہ فرماتے تم جہاں بھی ہو تمہارے ساتھ ہے، ہم سے چھپ نہیں سکتے. ہم تمہارے اعمال ہمارے سامنے، چھوٹے سے چھوٹا عمل، بلکہ تم بھول جاتے ہو کہ تم نے کبھی کچھ کیا تھا. لا یضل ربی ولا ینسیٰ، اللہ کبھی نہیں بھولتے.
ہر بات یاد ہے، یاد کرائیں گے، اے انسان فلاں وقت تو نے ایسا کیا، ہاں میں نے کیا تھا، پہلے تو انکار کر دے گا میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اللہ فرمایا میں بتاتا ہوں، فلاں وقت فلاں جگہ فلاں وقت تو نے یہ کام کیا۔ یہ آدمی بھول جاتا ہے خود کرتوت کر کے، یا پھر کہتا ہے یہ پتہ نہیں مجھے کس کی سزا مل رہی ہے۔ لیس بظلام للعبید، اللہ فرماتے ہیں میں اپنے بندوں کے لیے ظالم نہیں ہوں، ان کو بلا وجہ سزا دوں، بلا وجہ ان کے اوپر مصیبتیں نازل کروں، ہر ایک کے پیچھے کوئی نہ کوئی چیز اپنی ہی کرتوت کار فرما ہے۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں جو فساد ہے یہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہے، ہم ذرا بھی ظلم کرنے والے نہیں ہیں۔ لیس بظلام للعبید، قوم سبا کتنی بڑی قوم تھی، بلدۃ طیبہ رب الغفور، قرآن کہتا ہے ایسا پاکیزہ شہر اور مغفرت کرنے والا رب موجود تھا، لیکن ناشکری کی، اللہ کی ناشکری کی کہ یہ کیا ہے ہر وقت ہم میش و آرام میں، کوئی تکلیف بھی ہونی چاہیے، کوئی ہمیں دھوپ بھی لگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سیل العرم، سیلاب کو بھیج دیا، پورے یمن کو، اس نے یہ یمن میں تھا، پورے یمن کو ڈبو دیا۔ وہ یمن پورے عالم میں، یمن پورے عالم میں ایک قسم کا جنت نظیر علاقہ تھا، اور بعض لوگوں نے تو لکھا ہے کہ طائف کا جو علاقہ ہے یہ یمن سے اٹھا کر لایا گیا ہے مکہ کے قریب، تاکہ اس کے پھل فروٹ سے مکہ والے استفادہ کریں۔ ورنہ اگر مکہ شریف کا جغرافیہ دیکھا جائے، آپ مدینہ شریف سے چلتے ہیں 450 کلومیٹر کا سفر کرتے ہیں، آپ کو درمیان میں کوئی سبزی اور کوئی سر سبزی نظر نہیں آتی، جدہ کی جانب سے آئے تو نظر نہیں آتی، کسی جانب سے آئے تو نظر نہیں آتی، اور آپ 100 کلومیٹر پر طائف میں چلے جائیں تو معلوم نہیں ہوتا کہ یہ مکہ کے پڑوس میں ہے ایسی جگہ۔ یہاں موسم، پھل، اس کے گلاب جیسا کوئی گلاب نہیں ہے، پوری دنیا میں سب سے نمبر 1 جو گلاب ہے جس کی خوشبو ہے وہ طائف کا ہے، یاد رکھو طائف کا۔ اگر کبھی طائف جاؤ تو طائف سے گلاب کی خوشبو خریدو، اور اس کی وجہ بھی لکھی ہے کیونکہ پیغمبر سلام کا مبارک خون اس زمین پر گرا ہے، تو جو بھی چیز وہاں پیدا ہوتی ہے وہ اپنے اندر ایک اثر اور نورانیت رکھتی ہے۔ ایسا گلاب دنیا میں نمبر 1 گلاب ہے۔ اس کے بعد ترکی کا گلاب ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہاں شہادتیں بہت اس علاقے میں، جہاں قسطنطنیہ کو فتح کرتے ہوئے ایک دن میں 5,000 ہزار مجاہدین شہادت دی ایک دن میں۔ وہ بھی مجاہدین کے قدموں کا اثر ہے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کا اثر ہے، وہ وہاں پر دفن وسلم کے میزبان۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ زمین میں جیسا بیج ہوتا ہے ویسے اس میں سے پھل نکلتا ہے، جس زمینوں میں ایسے ایسے بڑے بڑے لوگ دفن ہوں تو اس زمینوں کی ہر چیز میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ یہ تو طائف کی جگہ کے بارے میں بھی آتا ہے، اس لیے طائف اس لیے کہا جاتا ہے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ یہ یمن سے ٹکڑا اٹھایا گیا اور اس نے خانہ کعبہ کے اس کو پہلے 7 طواف کرائے گئے، اس کے بعد اس کو مکہ کے پڑوس میں رکھ دیا گیا، مکہ والوں کے لیے پھل فروٹ اور ٹھنڈی جگہ بالکل قریب میں 100 کلومیٹر پر رکھ دیا گیا۔ تو طائف کہتے طواف کرنے والا، کیونکہ یہ طواف کر کے آیا تھا۔ تو یمن ایسا جنت نظیر علاقہ تھا، لیکن ناشکری کی تباہ برباد ہو گیا۔ آج اس کی وہ کیفیت نہیں جو اس زمانے میں، بلکہ خوشبوؤں کے بارے میں لکھا ہے بعض مورخین نے کہ جب بحری جہاز بحر احمر میں داخل ہوتے ہیں، یمن سے داخل ہوتے ہیں، حاجی لوگ یمن سے داخل ہوتے ہیں بحری جہاز پر، پھر وہاں سے چل کر جدہ آتے ہیں، تو اس کی اتنی خوشبو ہوا کرتی تھی کہ پورا جو سمندر ہے وہاں سے جب بحری جہاز گزرتے تھے تو ہوا بتا دیتی تھی کہ ہم یمن کے پاس سے گزر رہے ہیں، ایسی خوشبو۔ لیکن ناشکری کے مبال نے، کیونکہ ناشکری کا مبال بڑا سخت ہے،
وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. کیونکہ ناشکری جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پامال کرنا ہے، اس کی توہین کرنا ہے خدا کی نعمتوں کی. ناشکری اس کا نام ہے. آپ کے پاس ایک نعمت ہے اور آپ کہتے ہیں کچھ بھی نہیں، تو آپ اس کی توہین کر رہے ہیں. اتنے بڑے عظیم رب کی دی ہوئی چیز کی آپ توہین کر رہے ہیں، تو پھر سزا نہیں ملے گی تو کیا ملے گا؟ بادشاہ تو اگر کسی کو جھاڑو بھی دے دے عطیے میں تو وہ بھی اس کو جو ہے وہ دیوار پر سجا کے رکھے گا، فلاں بادشاہ نے یہ جھاڑو دی تھی مجھے. اور یہاں تو اللہ تعالیٰ کیسی کیسی نعمتیں ہیں، جب ناشکری کرتا ہے یہ توہین کرتا ہے خدا کی نعمتوں کی، تو کس کی شاہی تحفے کی توہین کرتا ہے، تو پھر اس کا بوال بڑا سخت. ان عذابی لشدید. تو یہ میت عامہ تو سب کے ساتھ ہوا، معکم اینما کنتم. لیکن میت خاصہ جو دوستی کی میت ہے کہ بطور دوست کے میں کن کے ساتھ رہتا ہوں، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. کہا جس میں دو صفات جن لوگوں میں پائی جاتی ہیں ایمان کے بعد، ایک ان میں تقویٰ پایا جاتا ہے اور ایک ان میں احسان پایا جاتا ہے. جب یہ دو چیزیں انسان میں پیدا ہو جاتی ہیں اللہ کی میت خاصہ اس کو نصیب ہو جاتی ہے. پھر اللہ اس کے ساتھ ہے بطور دوست کے. اگر جب بطور دوست کی ہوگا تو آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں دوست کو دوست سے کسی شے کی درخواست نہیں کرنی پڑتی. اور دوست کو پتہ چل جائے آپ ضرورت مند ہیں تو وہ کہے گا یار مجھے کہے گا تو میں کروں گا. لوگ کہیں گے یار تو کیسا دوست ہے؟ جب اس کے حالات جانتا ہے تو آپ خود ہی کچھ کیجئے، اس کی ضروریات کو پورا کریں، اس کی مشکلات کو پورا کریں. اسی کو مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو سنا خواہد خدا خواہد چنی، جو تو چاہے گا پھر وہی خدا چاہ لے گا. می دہز جزا مراد متقی. اللہ متقی بندوں کی دلوں کی مراد بھی پوری بھرما دیتے، دعا بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوست جو ہے اللہ فرماتے ہیں دوست ہوں، متقی بندوں کا دوست ہوں. جب دوست ہیں تو پھر اس کو کوئی درخواست بھی دینی نہیں پڑے گی، ایسی پوری ہو جائے گی. دلی تمنا کا بھی بس دل میں ایک بات آئی یار یہ ہونا چاہیے، پورا کر دیں گے. اب حیران ہو گئے یار میں تو ابھی نہ مانگا ہے نہ کوشش کی اور اللہ نے کام پورا کر دیا. کہ دلوں کو جھانکتے ہیں، یہ کہتے اپنے پیاروں کے دلوں پر نظر رکھتے ہیں. یاد رکھو اللہ کی ذات اپنے پیاروں کی دلوں پر نظر رکھتی ہے. بلکہ بعض ملا علی خان سے لکھا ہے روزانہ 70 بار دیکھتی ہے ان کے دلوں کو. ان کے دل میں کوئی بات ہے فوراً پوری ہوئی. امید یزدا مراد متقی. امام بخاری رحمۃ اللہ ایک چند بار دعا مانگی فوراً پوری ہوگی تو ڈر گئے، ایسا نہ ہو کہ یہی سارا کچھ مل جائے. تو کیا بات ان کی پوری نہیں ہوتی تھی، ہر چیز پوری ہو رہی ہے. تو چنا خواہد خدا خواہد چنی. یہ ہے میت خاصہ. یہ میت خاصہ ہے. جب تک یہ حاصل نہیں ہوتی ہمیں اپنا مطلوب حاصل نہیں ہوا ہے. نوراب دراصل آئی تھی میت کے لیے، اس لیے قرآن نے دونوں میتیں بیان کر دی. یہ میت عامہ ہے سب کے لیے. کافر کے ساتھ بھی ہوں میں، اس کے ساتھ بھی ہوں میں، اس کی نگرانی کرتا ہوں کیا کر رہا ہے یہ. اور ایک میت خاصہ ہے جو ایمان والوں کے لیے، اس کو ایمان والوں نے حاصل کرنا ہے. وہ میت عامہ ہے سب کے ساتھ، وہ معکم سب کے ساتھ ہے، جہاں بھی ہے کہیں سب کو خطاب ہے. لیکن یہ میت خاصہ جو مومن کے ساتھ ہے، ایمان والے کے ساتھ ہے، وہ دو صفات کے بعد آتی ہے اس تقوی کے. ایک تو تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کے دشمنوں سے دشمنی کرنے کا نام تقوی ہے. خدا کے دشمنوں سے دشمنی کرو. خدا کے دو بڑے دشمن ہیں، ایک شیطان ہے اور ایک انسان کا نفس ہے. یہ بھی اللہ کا بہت بڑا دشمن ہے جو اندر پڑا ہوا ہے. امارۃ بالسوء، یہ راستہ دکھاتا ہے. اور اس کی شیطانیت اس وقت بڑھ جاتی ہے جب شیطان اس سے رابطہ کر لے. اس میں ویسے شر ہے، اور جب شیطان اس کے ساتھ مل جائے تو آپ خود سوچیں شر جمع شر تو کیا ہو جائے گا؟ اشر. یہ جس کی شرارت بڑھتی ہے جب شیطان اس سے مل جاتا ہے، اور جب شیطان نہ بھی ہو تب بھی شرارت کرتا ہے. ورنہ رمضان میں لوگ گناہ نہ کرتے. رمضان میں گناہ کس لیے کرتے؟ نفس کرا رہا ہے. باوجود رمضان کے شیاطین بند ہیں، پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں.
اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ اندر کا جو دشمن ہے خدا کی مخالفت پر، اللہ رسول کی مخالفت پر کھڑا ہوا ہے، اور جب شیطان اس سے مل جاتا ہے او ہو پھر تو اس درجے پر چلا جاتا ہے، فرمایا کہ ایک پلک جھپکنے کی مقدار بھی اگر تم اس کے حوالے ہو گئے ہو سکتا ہے یہ تمہیں ایمان سے بھی نکال دے، ایک پلک جھپکنے کی مقدار اتنی دیر لگاتا ہے۔ یہ فرمایا لا تکلنی لا نفسی طرفۃ عین، اللہ نے اللہ آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی نفس کے حوالے نہ کرنا، یعنی اتنی دیر میں بھی اپنا کام کر دیتا۔ مجھے بتاؤ انجیکشن لگانے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ اگر زہر کا انجیکشن لگا دیا جائے تو موت واقع ہو جائے گی، اور اگر زندگی کا لگا دیا جائے تو انسان کو زندگی مل جاتی، بیماری دور ہو جاتی ہے، حالانکہ اس کے اندر چند سیکنڈ لگتے، منٹ بھی نہیں لگتے، لگایا اور جناب بالکل ختم۔ لیکن اپنا سب دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مزاج کو سمجھتے تھے، اس نفس کے، کہ جب یہ شیطان کے ساتھ مل جاتا ہے تو اتنا خطرناک ہو جاتا ہے کہ پلک جھپکنے کی مقدار بھی اگر تم اس کے حوالے ہو گئے، اس نے فوری طور پر ایمان سے بھی نکال دینا تم۔ اللہ کی مخالفت تو ہے، ایمان سے بھی نکال دے گا۔ آج کتنے جو لوگ مرتدین ہوئے، اب ان کے اعمال دیکھتے تھے، چھوٹی سی بات تھی، بس چھوٹی سی بات کی وجہ سے ایمان سے نکل گیا، چھوٹی سی بات کی وجہ سے، اور اگر ایمان پر رہے تو بڑی بڑی باتیں پیش آئیں، سلطنتیں ان کے قدموں میں ڈال دی گئیں، لیکن انہوں نے اپنا ایمان نہیں چھوڑا، خول سے کراہوں میں ڈال دیا گیا، ایمان نہیں چھوڑا، پھانسی پر لٹکا دیا، سولی دے دی گئی، ایمان نہیں چھوڑا۔ اور اگر نفس کے حوالے ہو گیا اتنی دیر میں، اس لیے آپ نے فرض یہ دو دشمن، ان دشمنوں سے دشمنی کرنے کا نام تقویٰ ہے، کہ شیطان سے دشمنی کرو اور نفس سے دشمنی، اس کی نہ مانو، شیطان کی نہ مانو۔ عدو مبین قرآن نے کہا، اور امارۃ بالسوء فرمایا کہ بہت زیادہ حکم دیتا ہے یہ نفس انسان کو برائی کا۔ شیطان سے بچنے کا علاج اللہ تعالیٰ کو پکارنا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، شیطان سے اللہ بچا لیں گے، لیکن نفس سے بچنے کا علاج اس کی مخالفت کرنا ہے، اس کی نہ مانو۔ یہ ہزار خوبصورت چیزیں تمہیں دکھائے، مزین کر کے دکھاتا ہے، اللہ کی شان رحمت کی امید پر گناہ کراتا ہے، عجیب بات ہے۔ یہ بتاؤ ایک آدمی کا ابا جو ہے وہ بہت اچھا ہو، اولاد کا خوب خیال رکھتا ہو، تو وہ اولاد ابا کے اچھے ہونے پر اس کی نافرمانی کرے، یہ اولاد کیسی بے غیرت اور بے حیا اولاد ہے۔ اس کو تو چاہیے اور اچھے ہو جاتے کہ ہمارا ابا اتنا اچھا ہے، ہم زیادہ فرما بردار ہو جائیں۔ جب اللہ ارحم الراحمین ہے، غفار لمن تاب، فوراً توبہ قبول کرنے والے، تو تمہیں بندے کو تو اور اچھا ہو جانا چاہیے، نہ کہ اس کی رحمت کی امید پر اللہ کی نافرمانی کرتا رہے۔ یہ بے غیرت انسان ہے، بد نصیب ہے یہ، اللہ کی شان رحمت کو بہانہ بنا کر خدا ہی کی نافرمانی کر رہا ہے۔ اس لیے تقویٰ دو چیزوں سے بچنے کا نام ہے، نفس اور شیطان سے، اور نفس سے بچنا اس کی مخالفت کرنا، اس کی ہر بات نہ مانے سوچے، بلکہ علامہ بصیری نے تو یہ بھی کہا ہے اگر تمہیں اچھی نصیحت بھی کرے تو تب بھی سوچو، ایسا نہ ہو کہ اس کی اچھی نصیحت کے اندر بھی کوئی بری بات چھپی ہو۔ خالف النفس والشیطان ما فیہما بینہما ما ذاک نصن فتہی، پھر بھی دیکھو ایسا تو نہیں ہے کہ بیچ میں کوئی ایسی بات چھپی ہو اس کی نصیحت میں جو نقصان دہ ہو۔ ابھی یہ بڑی اچھی انداز میں بھی کرتا ہے، ہر ایک کو اس کے راستے سے مارتا ہے۔ یاد رکھو، تاجر کو تجارت کے راستے سے مارے گا، عالم کو علم کے راستے سے مارے گا، زاہد کو زہد کے راستے سے مارے گا، مبلغ کو تبلیغ کے راستے سے مارے گا، مجاہد کو جہاد کے راستے سے مارے گا۔ یہ کیونکہ بڑا شیطان جب اس کے ساتھ مل جاتا ہے تو مل کر سکیمیں بناتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں بھائی اس کو کیسے قابو کریں، یہ تو 5 وقتہ نمازی، یہ تو حاجی صاحب ہے، یہ تو بڑا نیک ہے، یہ تو مولوی صاحب ہے، تو پھر اسی راستے سے مارتا ہے۔
مجھے ایک واقعہ یاد ہے، ہمارے استاد نے سنایا کہ حضرت بنوری رحمت اللہ علیہ جو تھے، ان کے والد صاحب حضرت مولانا زکریا بہت بڑے حکیم تھے، بہت بڑے طبیب تھے حضرت، اور یہ بھی کچھ عرصہ زندہ رہے، بنوری ٹاؤن بننے کے بعد وہیں پر ہوا کرتے تھے۔ تو حضرت نے اپنے والد کا واقعہ لکھا ہے شیخ بنوری رحم اللہ نے کہ میرے والد جب وہ منطق پڑھا کرتے تھے، منطق پڑھائی جاتی ہے مدرسوں میں قرآن حدیث کو، تاکہ لاجیکلی انداز میں فلسفیانہ باتیں بھی جو قرآن حدیث میں ہیں تو اس کو سمجھا جا سکے۔ ایسا نہیں ہے تم مولویوں کہتے ہو کہ مولوی پڑھے لکھے نہیں، جتنے مولوی پڑھے لکھے کوئی بھی نہیں ہے۔ اہل علماء جو دین کے عالم ہیں ان کے برابر تو کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا۔ جن علوم پر تم ناز کرتے ہو، جن علوم پر تم ناز کرتے ہو، علامہ انور شاہ کشمیری رحم اللہ نے بات فرما دی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو جو معجزات جس طرح تشکیل پائے، آنے والے کوشش کر کے اس رستے پر چڑھ کر قریب پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر گئے اور سارے گردن اسمان آپ کے قدموں کے نیچے تھے، آج آسمان کی طرف جانے کی کوشش ہو رہی، کبھی چاند پہ پہنچ رہے، کبھی مریخ پہ پہنچ رہے۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے وہاں پر، آپ علیہ السلام پہلے وہاں پر گئے ہیں۔ پہلے ہواؤں سے یہاں آواز دی جا رہی ہے، حضرت عمر رضی اللہ آواز دے رہے ہیں اور کہیں آواز پہنچ رہی، اب موبائل فون ایجاد ہو رہا ہے۔ پہلے ہوا اڑ کے چلے جاتے تھے، اب جہاز بن رہے ہیں۔ دیکھا سب اس کے پیچھے پیچھے، ان کے پاس کوئی نئی چیز تھوڑی ہے۔ تو یہ وہ علوم ہیں جو آپ کے پاس علوم ہیں، ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے، یہ ہے وہ ہے۔ اللہ نے حیوانات کو یہ علوم بغیر کسی پڑھائی کے دیے ہیں۔ بلی بھی بیمار ہوتی ہے، چڑیا بھی بیمار ہوتی ہے، کبو بیمار ہوتا ہے، اپنی بیماری کو خود علاج کرتے ہیں، ان کے اندر پتہ ہے ہم نے کیسے علاج کرنا ہے۔ ساری بیماری ان کو ہوتی ہے، وہ اپنا علاج کرتے ہیں۔ اپنا مکان بنانا جانتے ہیں، ہمیں مکان کیسے بنانا ہے۔ شہد کی مکھی لے لو، پوری دنیا کے الجبرا پڑھنے پڑھانے والے، پرکار استعمال کرنے والے حیران ہے کہ یہ چھوٹی سی ننھی مخلوق اپنے کھانے بناتی ہے، مجال نہیں کہ ایک کھانا دوسرے کھانے سے ایک آدھا سینٹی میٹر بھی آگے پیچھے ہو جائے، آخر یہ سمجھ اس کو کس نے دی؟ ان علوم پر فخر کرنا تو مکھی پر فخر کرنا ہے، جانوروں پر فخر کرنا ہے۔ علوم وہ ہیں جو خدا کے رسا بتاتے ہیں، اور یہ قرآن حدیث کے علوم کسی حیوان کو نصیب نہیں ہوتے، یہ انسانوں کے اور ایمان والوں کے قلوب میں اترتے ہیں۔ خود بتائیں۔ تو خیر وہ منطق پڑھ رہے تھے تو شیطان کو دیکھا انہوں نے، جو شیطان ان پر مقرر تھا صاحب نے کہ وہ بھی منطق کی وہی کتاب پڑھ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کم بخت تو یہ کتاب کیوں پڑھ رہا ہے؟ ہاں مولوی صاحب تم پڑھو اور میں نہ پڑھوں تو تمہیں چکر کیسے دوں گا، مجھے بھی تو وہ چیز آنی چاہیے جو تم پڑھ رہے ہو۔ ہر بھی نفس و شیطان باسیما بینہما مازاق نصر فتر۔ تو پہلی چیز تقویٰ ہے میت خاصہ کے لیے، اور دوسری چیز احسان وہم محسنون۔ احسان کا مطلب کیا ہے؟ احسان ایک مخلوق کے ساتھ ایک خالق کے ساتھ ہے۔ مخلوق کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اگر اس سے کمی بیشی بھی پوری ہو جائے تو اپنے احسان کو بند مت کرو، ان کے ساتھ خیر خواہی کرو، اور کچھ نہیں کر سکتے تو دعا کرو، اور کچھ نہیں کر سکتے دوسری تکلیف پر ٹھنڈی آج بھر لو۔ ایک تو مخلوق کے ساتھ احسان کرنا ہے، اپنوں کے ساتھ غیروں کے ساتھ احسان کرنا ہے، ان کی ضرورت میں ان کے کام آنا ہے، اور نہیں تو قول معروف اچھی بات کیا کہ اس کے دل کو تسلی دینا ہے، یہ بھی احسان ہے۔
ایک آدمی غم زدہ ہے، اس لیے تعزیت سنت ہے، کبھی آپ غم زدہ کو دو باتیں کرو گے اس کو دل کو تسلی آ جائے گی، آپ کے کہنے سے وہ مردہ زندہ ہونے والا نہیں ہے، لیکن اس کا دل مضبوط ہو جائے گا تاکہ وہ اپنا ذمہ داری جو اللہ نے اس کو دی ہے اس کو پوری کرے۔ جانے والا تو چلا گیا، یہ بھی احسان ہے۔ اچھی بات کہنا، خوش کر دینا کسی کو، اچھی بات کہہ کر وہ خوش ہو جائے۔ رسول اللہ نے فرمایا ادخال السرور فی قلب المؤمن صدقۃ، کسی مومن کے دل میں خوشی داخل کر دینا، فرمایا اس پر صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ صدقے کا ثواب، آپ نے کوئی ایسی بات کی وہ خوش ہو گیا، غمگین صاحب نے خوش کر دیا وہ خوش ہو گیا، مریض صاحب نے ایسی بات کی خوش ہو گیا، اس کو اپنی بیماری کا احساس کم ہو گیا۔ آج ہمیں عیادت بھی کرے، او بڑی سخت بیماری ہو، ہمارا فلاں تھا مر گیا صاحب، او مر گیا۔ جب حکیم صاحب نے کسی کا علاج کیا تو مر گئی، تو خاتون تھی، ان کو تو ایسا علاج کیا کہ میں نے اپنی اماں کو بھی یہی دوائی دی تھی، کہ پھر کب وہ بھی مر گئی، ہم بھی مر گئی۔ ہمیں عیادت کرنی نہیں آتی، حدیث میں آتا ہے نفسو لہو فی اجلہ، عیادت کرنے جاؤ تو اس کی موت کو پیچھے ہٹاؤ، موت کو، کہ بھائی تم مرنے والا نہیں ہے، ابھی بہت زندگی پڑی ہے، فلاں ٹھیک ہو گیا تھا، فلاں ٹھیک ہو گیا تھا، حوصلہ دو۔ تو صحابہ کرام نے رسول اللہ سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہمارے اس کہنے سے اس کی زندگی بڑھ جائے گی؟ فرمایا زندگی تو نہیں بڑھے گی لیکن مومن کے دل میں خوشی اور تسلی داخل ہو جائے گی، یہ سنت ہے۔ ہم تو جا کر اس کو بیچارہ بچہ بھی دنیا سے چلا جاتا ہے، کیونکہ اطباء نے لکھا ہے، ڈاکٹر نے لکھا ہے، انسان جتنا حوصلہ کرتا ہے اتنا دوائی اثر کرتی ہے۔ اگر آدمی گر جائے تو پھر دوائی بھی کوئی اثر نہیں کرتی۔ انسان کا حوصلہ ایک وہ چیز ہے جو انسان کو کھڑا رکھتا ہے، اب حوصلہ ختم ہو جائے تو بالکل بات ختم۔ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ احسان یہ ہے جس کو پیغمبر فرمایا کہ ایسی عبادت کرو جیسے اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اللہ کو نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی اس کیفیت کے اپنے اوپر طاری کرنا کہ ہمارا مولا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم وقت یہ کیفیت رہے، مشق کرے اس کی، یاد کرے اپنے آپ کو بھی میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، بازار جا رہے ہیں میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہو میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، کوئی نیکی کر رہے ہو میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، بار بار اس کی مشق کرو یہاں تک کہ 24 گھنٹے کیفیت رہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، میں اپنے مولا کی نگاہوں کے نیچے ہوں اور میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو میرے دوستوں، نہ نفس قریب آنے والا ہے نہ شیطان قریب آنے والا ہے۔ آپ بتائیں، نفس اور شیطان کی مجال ہے پھر اس شخص کے پیچھے لگنا جس کو مولا دیکھ رہا رو، اس کا رابطہ ہے۔ ہم تمہیں بس آگاہ اس ربط خفی سے، معلوم کسی اور کو یہ راز نہیں ہے، تم سا کوئی ہمدم کوئی دمساز نہیں ہے، باتیں تو ہر دم مگر آواز نہیں۔ ہر وقت دل یہ سمجھتا ہے میرا مولا مجھے دیکھ رہا۔ استحزار عقیدت سب کا ہے، استحزار نہیں، اس لیے نالائقی کرتا ہے تو بھول جاتا ہے میرا مولا مجھے دیکھ رہا ہے، تو یاد بھی نہیں ہوتا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو فرمایا کہ جب یہ دو چیزیں پیدا ہو جائیں گی تم میں، تقوی اور احسان، اللہ فرماتے میری میت خاصہ تمہیں مل جائے گی، پھر بطور دوستی کے میں انشاءاللہ تمہارے ساتھ ہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔